آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ خطہ چین کے رہنے والے کیا خوب کہتے ہیں کہ اپنے دل کو میں شاخ سب سے سجاؤں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک خوشگلو پرندہ اسے آ کر آباد نہ کرے۔ اور ان کا ماننا ہے محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف ایک ہی پھول خزاں میں کھلنے کی جرات کر سکتا ہے، محبت کا پھول۔ بدھا نے سب جانوروں سے کہا کہ نئے سال پر مجھ سے آ کر ملو۔ صرف 12 جانور بدھا سے ملنے آئے اور بدھا نے ان 12 کے نام ایک ایک سال کر دیا۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، پرانا وقت بیت چکا ہے، پرانے وقت کو الوداع کہا جائے گا، نئے وقت کے لیے جشن تیار ہے۔ گھروں کو صاف کرتے، دیواروں، دروازوں، چوکھٹوں کو سرخ نظمیہ پارچوں سے سجاتے ہوئے، اپنے کھانوں کی میزوں کو ڈمپنگ روایتی چینی کھانا سے بڑھتے ہوئے، سرخ لفافوں میں ملغوف لکی منی عنایت کرتے ہوئے، نئے سال کو خوش آمدید کہتے، بدی اور بلاؤں سے دوری کی دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے۔ بدی اور بلائیں، دنیا کی ہر قوم انہیں دفان کرنے کا چارہ کرتی ہے۔ خیر اور اچھی قسمت، دنیا کی ہر قوم اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ چینی نیا سال، خاندان کے ملاپ کا تہوار۔ پہلے چاند کی 15 کو چینی ساختہ سرخ لالٹینوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ لالٹینیں جن پر پھول، پودے، پرندے، برجی جانور، تاریخ اور روایتی قدیم تاریخی شخصیات کندہ ہوتی ہیں، سے عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے اور ہاتھوں میں لے کر شام کو چاند کی روشنی میں مارچ کیا جاتا ہے۔ چینی سال بہار کا آغاز، دعاؤں کے ساتھ، خوشیوں کو لیے، بدی کو دور کرتے، روایات کو زندہ کرتے، سرخ روشن منظم اور پرجوش۔ چینی کبھی دوسری اقوام کی مذہبی، روایتی، علاقائی تقریبات کو حقارت سے نہیں دیکھتے اور اپنے لیے وہ دوسری اقوام سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ مانچسٹر میں اس سال کی ڈریگن پریڈ کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ پریڈ 31 جنوری نئے سال کے پہلے دن تھی۔ یہ سال گھوڑے کا سال ہے۔ امراہا کی چینی کلاس فیلو جی سن نے سب کلاس فیلوز کو رجسٹریشن کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ امراہا کے پاس بھی آئی تھی۔ میں تو جانتی نہیں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، میرے لیے تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہی بہت بڑی دریافت ہوگی، کہاں اس میں شرکت کرنا۔ پریڈ میں جاؤ گی تو سب جان جاؤ گی۔ تمہیں زندگی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کے تو کئی بار مواقع مل جائیں گے، شرکت کرنے کے نہیں۔ اس سال تو 90,000 سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا۔ جو کیا نہیں وہ کرو گی بھی نہیں۔ چینی پاکستانی کو نہ نہیں کہنے دیتے۔ ایک پاکستانی چینی کو نہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ غیر چینی لوگ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے نئے سال کا آغاز ہم نے سب اقوام کی دعاؤں اور محبت سے کیا ہے۔ ہم دونوں تو ایشیائی خطہ کے 2 اہم دوست بھی ہیں اور ہمسائے بھی۔ قطار میں 3 غیر ملکی کھڑے ہوں تو ہم پہلے پاکستانی کے آگے جھکنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی سن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ امراہا کبھی بھی کسی بھی طرح کی مدد کے لیے جی سن کے پاس جاتی تو وہ فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابتدائی تعارف میں اس نے امراہا کو گلے سے لگایا تھا اور 2 بار اس کے آگے جھکی تھی۔ اس نے اسے بتا دیا کہ اس کے دادا تجارتی غرض سے ایک بار پاکستان گئے تھے اور پہاڑی علاقے میں خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، اتفاق سے 2 پٹھان پہاڑی بچوں نے انہیں دیکھ لیا اور ایک بچہ کئی گھنٹے ان کے ساتھ برف میں ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو سہارا دینے اور انہیں بے ہوش ہونے سے بچانے کی صحیح کرتا رہا تاکہ وہ کوما میں ہی نہ چلے جائیں۔ کئی گھنٹے بعد دوسرا بچہ مدد لا سکا اور پہاڑی لوگوں نے مل کر 6 مہینے تک ان کی تیمارداری کی۔ میرے دادا ہر سال نئے سال کی دعاؤں میں ان سب پہاڑی پٹھانوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے خوشحالی اور خوش قسمتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ امراہا کو پٹھان سمجھتی تھی، اس کے نزدیک سب پاکستانی پٹھان ہی تھے۔ کسی بھی قوم کے ایک فرد کی گئی نیکی بلا شبہ ساری قوم کا سر فخر سے بلند کروا دیتی ہے۔ مجھے ہنسی آئے گی، امراہا کو ابھی بھی تامل تھا۔ تو ہنستی رہنا، بلکہ چھلانگیں لگانا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روتے بسورتے لوگوں کا وہاں کیا کام؟ ویسے کس جانور کا لباس پہننا پسند کرو گی؟ میں انتظام کر دوں گی۔ چاہو تو کوئی ماسک نہ پہننا، تم ڈریگن کا بانس بھی پکڑ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا، تم تھک جاؤ گی۔ میں روایتی چینی لباس کمونو پہنوں گی اور میرے ہاتھوں میں بڑا سا چینی پنکھا ہوگا اور میرا میک اپ بہت گہرا ہوگا۔ چاہو تو تم میرے ساتھ یہ بن سکتی ہو۔
یا تم ارکشنز، دو بڑی گول دھاتی پلیٹوں پر مشتمل ساز دونوں پلیٹوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے بجا سکتی ہو، یا ڈرم، لیکن تمہیں ڈرم بجانے کی پریکٹس نہیں ہوگی۔ نہیں، میں کمونو نہیں پہن سکتی، گہرا میک اپ تو ہرگز نہیں۔ اگر تم شرما رہی ہو تو میرا مشورہ ہے تم ڈریگن کا لباس پہن لو، اسے پہن کر قطعاً یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم کون، لڑکی یا لڑکا۔ تمہاری مخصوص مشرقی جھجک بھی قائم رہے گی، بھلے سے ماسک کے اندر شرماتی گھبراتی رہنا، ہنسی کہہ لگاتی رہنا۔ امرہا دل کھول کر ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں ڈریگن بن جاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں یہ تمہاری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا، تم پر قسمت مہربان ہوگی۔ امرہا اور زیادہ مسکرانے لگی۔ قسمت کی مہربانی کا انتظار رہے گا۔ نئے چینی سال کی رات سب مل کر چائنا ٹاؤن گئے۔ چائنا ٹاؤن کی حدود کے آغاز پر سرخ، پیلے، سبز رنگوں سے مزین چینی طرز تعمیر کا بڑا پھاٹک تھا، جس کے دونوں اطراف جانوروں کے بڑے بڑے مجسمے رکھ دیے گئے تھے۔ سب سے بڑا مجسمہ گھوڑے کا تھا، ایک بہت بڑے ڈریگن کو بانسوں کی مدد سے اونچائی پر ٹانگ دیا گیا تھا، اور پھر کئی طرح کی سجاوٹ تھی۔ جا بجا چینی روایتی چیزوں کے اسٹالز لگے تھے۔ مانچسٹر کے درختوں کی شاخیں تو پہلے سے سرخ گول چینی ساختہ لالٹینوں سے سجا دی گئی تھی۔ این، ویرا اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے کھاتے رہے۔ تمام اسٹالز پر کھانے بہت کم قیمت پر دستیاب تھے یا مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ امرہا ایک چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک عدد چینی شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کے سلور جوبلی پر تحائف تقسیم کر رہا تھا، اور مانچسٹر یونی کے اسٹوڈنٹس کا وہاں اتنا رش تھا کہ لگتا تھا سب اسٹوڈنٹس آئندہ زندگی صرف ایک تحفے پر گزارنے والے ہیں، یہی ان کا کل خزانہ ہونے والا ہے، اور اس اثاثے کو آج کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکنے پر وہ دنیا کے بد نصیب ترین انسان قرار پانے والے ہیں۔ تحفے میں ایک عدد روایتی سرخ پارچہ تھا جس پر چینی زبان میں دعائیہ نظم لکھی تھی، اور ایک گلے میں پہننے کے لیے چینی طرز کی مالا تھی جو 2 سرخ ربن تھے۔ امرہا کو 2 سرخ ربنوں کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ان میاں بیوی کے اسٹال پر رش ذرا کم ہو گیا اور ان کے سب تحائف تقسیم ہو گئے تو امرہا ان سے پوچھنے لگی، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے شوہر کے لیے۔ جب مجھے انہوں نے، چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، پروپوز کیا تھا تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک اسکول جاتی بچی کے بالوں میں سے ربن کھول کر میری انگلی میں باندھ دیا کہ مجھے کوئی انگوٹھی والا نہ لے اڑے۔ دونوں میاں بیوی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ امرہا دیکھ سکتی تھی کہ دونوں نے کس محبت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ سرخ ربن امرہا کی آنکھوں میں بس گئے۔ آنکھوں کے پاس لا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ربن کھو نہ جائے۔ اس نے اپنے کراس بیگ کی محفوظ جیب میں رکھا، پھر ہاتھ کو کراس بیگ پر مضبوطی سے ٹکا لیا۔ اسے لگنے لگا سارے چوروں کی نظریں اس کے ان 2 عدد ربن پر ہی آ رکی ہیں۔ سرخ نظمیہ پارچہ ویرا نے اپنے بال کھول کر سر پر باندھ لیا، اور مالا اون نے پہن لی۔ امرہا نے یہ دو چیزیں انہیں خوشی سے دے دی تھی۔ لاؤ، وہ ربن بھی میری کلائی پر باندھ دو اور ایک تم باندھ دو۔ امرہا نے ویرا کو نہیں بتایا تھا کہ ربن کے ساتھ کیا کہانی منسلک ہے۔ امرہا کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ میں پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ربن؟ ویرا حیران ہوئی۔ امرہا نے سر ہلایا۔ میں پہن کر تمہیں واپس کر دوں گی، اس پر جو ستارے لگے ہیں وہ مجھے اچھے لگے ہیں۔ میں نے ابھی ربن نہیں باندھا، میں انہیں انچھوا رکھنا چاہتی ہوں، امرہا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ بعض معاملات میں تم بہت عجیب ہو امرہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پوری کی پوری ہی عجیب ہوں۔ امرہا کو اپنے عجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ وہ خود بھی دوبارہ سے یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکی کہ سرخ فیتے یکدم سے اس کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم خود سے بھی چھپا کر بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہ ایسا اعزاز ان فیتوں پر کروا لائی تھی کہ سرخ لالٹینیں اس کے گرد جھومنے لگی تھی، اور دعائیہ نظمیں اس کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے سنگ ان جہانوں کی اور لے اڑنے لگی تھی جس کا باسی ہونے کا ابھی اس نے اعلان کر دیا تھا۔ رات، روشنی اور تہوار۔ فضو اپنے ہجوم سنگ اس کے دل میں سمٹ آنے لگا، اور یہ ابھی ابتدا ہے۔ تینوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے چائنا ٹاؤن میں سجے میلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سرخ لالٹینوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہی تھی۔ سجاوٹ قابل دید تھی، مسکراہٹیں اس سے زیادہ قابل دید تھی۔ محبت وہ درجہ ہے یار جو مجازی کو حقیقی کرتا ہے اور حقیقی کو عشق، اور زمین پر 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے جان دی جا سکتی ہے، محبت اور پھر محبت۔ محبت جو رتن دیپ سے سجی رتھ ہے جس کا ثواب دید کی طرف اڑان بھرتا ہے،
اور امرت دھارا اسے لبالب ہوا ایسا جام میں محبوب جو کبھی پیندے سے نہیں لگتا۔ کیسا سچ ہے یہ، سب سے زیادہ داستانیں محبت کی لکھی گئی ہیں اور سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ ابن عربی کا نظریہ اہلیت نادیدہ کو دیدہ بناتی، کلندر کی مادیت سے خالی تنسی اور عشق حقیقی سے سجے من سی محبت، محرابی پیشانیوں کے محرابی نور سی، توبہ کے آخری مندرجات، قبولیت کے اولین درجات سی، اور محبت خدا کے رحم سی اور رحمت ہی۔ رات بھر چینی دعائیں مانگتے رہے ہوں گے، کھانے کی میزوں کے گرد خاندانوں کو اکٹھا کیے، ہاتھ جوڑے خدا کو یاد کرتے، صحت و تندرستی کی دعائیں کرتے، محبت و احترام کی مدح سرائی کرتے۔ چینی رات بھر مسکراتے رہے ہوں گے۔ اگلے دن جشن ہو تو پھر رات نیند نہیں آیا کرتی، وہ بھی نہیں سو پائے ہوں گے۔ امراہ بھی نہیں سو پائی تھی، کیونکہ جس رات جشن ہو اس رات نیند نہیں آیا کرتی۔ اس دن کی رات اس پر بھی جشن بن کر نازل ہوئی تھی۔ مانچسٹر کی بڑی تقریبات میں شمار ہونے والی ڈریگن پریڈ کا آغاز البرٹ اسکوائر سے شام 4 بجے ہو چکا تھا۔ پریڈ کا آغاز بڑے بڑے چینی روایتی سرخ اور پیلے ڈراموں اور پرکشنز کو پرزور انداز سے بجا کر اور بلند آواز سے نعرہ بہار کو خوش آمدید، خوشبختی کے لیے تیار ہیں ہم سے کیا گیا۔ پریڈ کے آگے، درمیان میں اور آخر میں ڈراموں اور پرکشنز کو مسلسل بجایا جا رہا تھا، اور جن کی آوازیں بلا شبہ سریلا سما باندھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب جلوس صورت نئی زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو۔ پریڈ میں شامل ہزاروں لوگوں نے ہزاروں طرح کے سوانگ رچا رکھے تھے۔ پریڈ میں آگے کئی 100 میٹر لمبے موٹے ڈریگن کو بانسوں پر اٹھا کر گھمایا، نچایا اور اچھالا جا رہا تھا۔ ڈریگن اتنا بڑا تھا کہ اسے کم از کم 150 افراد نے اپنے قد سے اونچا کر کے رکھا تھا۔ وہ سب مسلسل اسے قدرتی انداز میں حرکت میں رکھے ہوئے تھے۔ یوں گمان ہوتا تھا اصل ڈریگن ان کے سروں پر اڑ رہا ہے۔ ڈریگن کے پیچھے اور درمیان میں کئی 100 چینی بچوں کا گروپ تھا جو گردن میں ڈرم لٹکائے انہیں ردم سے بجاتے آہستہ روی سے چل رہے تھے۔ بچوں کے لباس سفید تھے جس پر انہوں نے سرخ رومالوں کو گردن میں ترچھا باندھ رکھا تھا۔ قریباً انہی بچوں کی تعداد جتنا ایک اور گروپ ان لڑکیوں کا تھا جو چینی روایتی لباس کمونو پہنے ہوئے تھی اور ہاتھ میں بڑے سائز کے چینی روایتی پنکھے کو پکڑے ہوئے تھی۔ ان لڑکیوں کا میک اپ بہت گہرا تھا، آنکھیں قدرتی بناوٹ سے بہت بڑی بنائی گئی تھی۔ یہ سب یک زبان دھیمی آواز میں چینی روایتی گانا گا رہی تھی اور ساتھ روایتی رقص پیش کر رہی تھی۔ ایک گروپ سرخ لباس میں چینی مارشل آرٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ بہت سو کے ہاتھوں میں چینی ساختہ بڑی بڑی پتنگیں تھیں جو مختلف جانوروں کی اشکال پر مبنی تھی اور جنہیں فضا میں چھوڑا گیا تھا۔ بہت سے لوگ الگ مختلف سوانگوں میں بھی تھے۔ وہ چین کی تاریخ سے منسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے ہوئے تھے۔ دو کے جوڑے بنے بہت سے، کوئی ایک بڑا جانور بنے ہوئے تھے، یعنی ایک ہی لباس میں ایک سر تھا اور دوسرا دھڑ، اور یہ 2 لوگ ڈریگن یا گھوڑا یا چیتا بنے مسلسل بھاگتے، گھومتے اور ناچنے میں مصروف تھے۔ ہزاروں افراد کی ڈریگن پریڈ میں ہزاروں سوانگ تھے۔ کوئی خرگوش بنا اچھل رہا تھا، کوئی گھوڑا بنا دوڑ رہا تھا، کوئی بندر کے لباس میں تماشے دکھا رہا تھا، کوئی چیتا بنا ڈرا رہا ہے۔ سب سوانگ چینی روایات، تاریخ، ان کی معاشرت کے عکاس تھے۔ مشرق میں اگا چین مغرب میں چل پھر دوڑ رہا تھا۔ حقیقی قوموں کی یہی نشانی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اس درخت کی شاخیں، تنے اور پتے لگتے ہیں جس درخت کی جڑ ان کی دھرتی میں اگی ہوتی ہے۔ چند ایسے گروپ تھے جنہوں نے سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی دھاتی پلیٹیں پکڑ رکھی تھی اور وہ انہیں بجاتے چلے آ رہے تھے۔ پریڈ میں بڑے جانوروں کے مجسمے تھے جنہیں بانسوں کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ یہ سال گھوڑے کا سال تھا، اس لیے گھوڑے کے مجسمے زیادہ تھے۔ ایک بڑا اور اونچا گھوڑا پریڈ کے آگے اور پیچھے چل رہا تھا۔ سرخ اور پیلا رنگ نمایاں تھا۔ ڈراموں کی تھاپ سما کمال تھا۔ سارا مانچسٹر امڈ آیا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے۔ آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ خاص پریڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے افراد کا شوق دیدنی تھا۔ وہ مانچسٹر کی تاریخ میں ہونے والی شاندار پریڈوں میں سے ایک کو دیکھ رہے تھے۔ امراہ ڈریگن کے لباس میں تھی اور ویرا اور اینون بھی ساتھ تھی۔ سب نے ڈریگن کا سوانگ رچایا ہوا تھا اور وہ گھوڑوں، مرغوں، خرگوشوں، سانپوں، بندروں اور باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب امراہ ڈریگن بنی تو ہنستے ہنستے دوری ہو گئی اور اس نے پریڈ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔
پھر اس نے محسوس کیا کہ جی سن ٹھیک کہہ رہی تھی. وہ اتنے بڑے اور چوڑے ڈریگن ماسک کے اندر جتنا جی چاہے ہنس سکتی ہے, شرما سکتی ہے, جھینپ سکتی ہے. وہ سڑتا پار ڈریگن کے موٹے لباس میں تھی. باہر سب کو ایک ڈریگن نظر آتا تھا, امرہا نہیں. جیسا کہ اس نے ویرا کو دیکھا تو اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ویرا ہے. یقیناً اس کے ڈریگن کو دیکھ کر بھی نہیں بوجھا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر امرہا ہے. سڑکوں سے سست روی سے گزرتے چائنا ٹاؤن کی طرف جاتے مختلف جگہوں پر ان رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئیں. انہیں فضا میں وقفے وقفے سے چھوڑا جا رہا تھا اور فضا کئی میٹر بلندی تک ایسی رنگ برنگی ہو جاتی جیسے تتلیوں کے قافلے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں اور انہیں سب سے سلام دعا لینے کی جلدی ہو. امرہا نے اب کھل کر مسکرانا شروع کر دیا. وہ ڈریگن بنی ہاتھ ہلا ہلا کر بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. اسے مزہ آ رہا تھا, اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا. جہاں جہاں ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئیں وہاں وہاں امرہا کو لگا تھا یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سارے جشن کا اہتمام صرف اسی کے لیے کیا گیا ہے. لاہور میں چھپ چھپ کر رونے والی لڑکی کے لیے ایک منحوس مان لیے گئے انسان کے لیے. امرہا افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیوں روتی رہی تھی. زندگی میں آپ نئے لوگوں, نئی خوشیوں, نئے جشنوں سے روشناس ہوتے ہیں تو ماضی کے دکھ بے معنی اور چھوٹے لگنے لگتے ہیں. اپنی بیوقوفی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا نادانی کرتے رہے ہیں. زندگی کی دھارا میں دکھ اور سکھ دونوں بہتے ہیں. دکھ بہ جانے دیا جائے اور سکھ کو پی لیا جائے. اور نیا ماحول آپ کو نیا اسپاق ضرور پڑھاتا ہے, کچھ اچھے کچھ برے, کچھ آپ کی مرضی سے کچھ زبردستی. اسباق سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ کتنے بھی تلخ و حکیم لقمان کی حکمت لیے ہوتے ہیں, بلا معاوضہ حکمت دے کر جاتے ہیں. تو اب رنگ تھے, جشن تھا, لوگ تھے اور کہے تھے. موسم نم نم تھا. جنوری کا آخری دن تھا اور چینیوں کے لیے سال کا پہلا دن. اس بات کی علامت کہ جہاں کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک وہیں سے کچھ اور شروع ہو رہا ہوتا ہے. نظام قدرت اس جنم مرگ جنم کا نام ہے. سال جا رہا ہے, ارے نہیں سال تو آ رہا ہے. شام گہری ہو چکی تھی. وہ 1.5 گھنٹے سے چل رہے تھے لیکن تھکن نے آج ان سے دوستی کر لی تھی. وہ پھولوں سے لدی دور سے ہی ہاتھ ہلا رہی تھی. وہ چائنا ٹاؤن کے قریب پہنچ رہے تھے. دور سے پریڈ کے استقبال کے لیے بجائے جانے والے ڈراموں اور دوسرے سازوں کی آوازیں آ رہی تھیں. امرہا ڈراموں کی پرزور تھاپ اور دھاتی پلیٹوں کی گونج میں انعام اس کے قریب بیٹھے سر سنگیت لیے گونجا. اس کے قریب ہی ایک اور ڈریگن کھڑا تھا. وہ قد میں اس سے اونچا تھا. ڈریگن نے ماسک اتارا. وہ مسکرا دیا. وہ آلیان تھا. وہ اس کے پاس کھڑا تھا. اس کے جو ایک لڑکی ہے امرہا, شہر روشن, شہر قلم کار, شہر بے مثال لاہور سے. امرہا نے اسے دیکھا. اسے جو ایک لڑکا ہے آلیان, شہر جمال, شہر افکار, شہر لازوال مانچسٹر سے. نئے سال کے پہلے دن, بہار کے پہلے دن, شہر بے مثال, شہر لازوال کے پاس ہی ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک محبت ہے, جہان بے مثال, جہان لازوال, جہان جاوداں, جاوداں جاوداں سے. امرہا کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی پریڈ میں شامل ہے. اتنے ہزاروں لوگوں میں وہ چاہتی بھی تو معلوم نہیں کر سکتی تھی. اسے صرف اپنے کلاس فیلوز کا ہی معلوم تھا. آلیان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ آخری وقت میں کسی طرح سے ڈریگن کا لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور افراتفری میں پریڈ میں شامل ہوا اور اسے تلاش کرتا رہا ہے. داد دو مجھے امرہا, میں نے تمہیں اتنے سارے جانوروں اور ماسکوں میں سے پہچان لیا. داد دیتی ہوں تمہیں. اتنے سارے ہزاروں لوگوں میں سے جو اپنی شکل اور وضاحت چھپائے ہوئے تھے, کسی ایک کو ڈھونڈ نکالنا واقعی قابل داد تھا. 200-250 کے قریب تو صرف امرہا جیسے ڈریگن ہی تھے. کتنی زبردست پریڈ ہے نا امرہا. وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ڈریگن کا سر اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا تاکہ اس کی آواز آسانی سے سنی جا سکے. امرہا کو وہ معمول سے زیادہ خوش لگا. مجھے ایسے جشن, ایسے تہوار جب سب خوش ہوں, گا رہے ہوں, مسکرا رہے ہوں, بہت اچھے لگتے ہیں. اس نے سڑک کے کنارے کھڑے پریڈ کو جوش و خوشی سے دیکھتے ایک چھوٹے بچے کے گال پر نرمی سے چٹکی بھرتے ہوئے کہا. پھر اس نے اسی بچے کے ساتھ کھڑے دوسرے بچوں کے بالوں میں محبت اور لگاوٹ سے ہاتھ پھیرا. اس کے انداز بتا رہے تھے وہ غیر معمولی جوش اور خوش ہے. تمہیں بھی پسند ہے یہ سب؟ اس نے اس کے سر کے پاس سر جھکا کر کہا. ہاں, مسکراہٹیں کسے اچھی نہیں لگتی. امرہا کو چلا کر بتانا پڑا. آلیان نے کان کو اس کے ماسک کے قریب جھکا دیا. اس نے ایسا خوشی سے کہا. امرہا شہرزاد بنی سے ہزاروں راتوں پر محیط داستان الف لیلا سناتی تو شاید وہ خوشی سے سر کو ایسے ہی جھکائے رکھتا, سر نہ اٹھاتا.
ہاں لیکن کبھی کبھی تو ان کے ساتھ بھی مسکراہٹیں اچھی نہیں لگتی. اس نے آس پاس کے سارے ماحول کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا. یہ تو کچھ ہو جانے سے سب اچھا لگتا ہے. ایک بچہ اپنے باپ کے کندھوں پر سوار تھا اور تالیاں بجا رہا تھا. آلیان نے اس کے گال پر نرمی سے چٹکی بھر کر کہا. بچہ کھلکھلا اٹھا اور اپنے باپ کو شرارت سے بالوں کو شرارت سے مٹھیوں میں جکڑ لیا. امرہا نے ماسک اتار دیا. اس سے ٹھیک سے آلیان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی. کیا ہونے سے اچھا لگتا ہے؟ امرہا اس کی بات ٹھیک سے سن نہیں رہی تھی. ہجوم کے شور کی وجہ سے اسے چلا کر پوچھنا پڑا. آلیان نے ذرا رک کر اس کی طرف دیکھا. رک گیا، روک دیا گیا. شاید وہ فیصلہ کر رہا تھا. محبت کے ہو جانے سے اس نے بلا وجہ ہی چلا کر کہا، جبکہ امرہا اپنا ماسک اتار چکی تھی. چلانے کی ضرورت نہیں تھی. یقیناً وہ ڈریگن پیڑ میں شامل ایک انسان کو بھی سنانا چاہ رہا تھا. سڑک کے اطراف میں کھڑے مردوں، عورتوں، بڑے بوڑھوں اور بچوں کو بھی، سارے مانچسٹر کو، ساری دنیا کو ہی. اس کے ہونٹوں سے نکلے لفاظوں کی گونج یقیناً چائنا ٹاؤن کی محراب کے پاس 30-40 بڑے ڈرموں کو اپنے سامنے رکھے سرخ لباسوں میں ملبوس پیلی پٹیاں سر پر باندھے چینیوں تک بھی گئی، اور انہوں نے لفظ محبت کی گونج کو پا کر اپنے اندر اتار کر پھر جوش سے، عقیدت اور احترام سے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ڈرم اسٹکس کو سر سے اوپر اٹھا کر سرخ ڈرموں کی پیلی زمین پر دے مارا. محبت کے ساز کی پہلی گونجی. مشرق نے مغرب میں آ کر میلہ سجا دیا. استقبال کا آغاز ہوا. خوش آمدید. بہار کو گلے لگانے کے لیے ہم بےتاب ہیں. خزاں کو رخصت ہو جانا چاہیے. آؤ لفظ محبت سے ابتدا کریں، آؤ اس کی انتہا کریں. قافلہ رجوم، شہاب ثاقب. رقص کنا گہری ہو چکی تھی. شام میں رق ابر بادل کی سیاہ دھاری سے ہوتا ہوا آلیان اور امرہا کو اپنی لپیٹ میں لیتا گزرا. وہ اباک مبہوت ابابیل تھی. وہ جہاں کی تہاں کھڑی تھی. میرا دل چاہتا ہے میری شادی ایسے ہی ہو. اس کی بھوری آنکھوں میں کئی خشکن چمکدار رنگوں کی دھاریاں تلاطم مچانے لگی. جانوروں کی طرح امرہا نے دوبارہ غلطی نہیں کی. آلیان کی طرف دیکھنے لگی. ایسے پریڈ کی صورت، اتنے ہی لوگوں، ایسے سازوں کے ساتھ. وہ ہنسا، کتنا پیارا ہنسا. وہ برطانیہ کا شہری تھا نا، تو یہ خواہش کیوں نہ کرتا کہ اس کی شادی بھی شاہی شادی جیسی ہو. پریڈ کی صورت بارات جائے، بگی میں بٹھائے وہ اپنی دلہن کو واپس لائے، اور آس پاس کھڑا ہجوم ان پر مسکراہٹوں اور دعاؤں کے ساتھ پھولوں کی بارش کر دے. وہ اور اس کی دلہن ہاتھ ہلا ہلا کے سب کی مسکراہٹوں کا جواب دیتے ہوں. دنیا بھر میں شاہی خاندان کی شادیاں دیکھنے والے زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی پر بھی پرنس چارلز، پرنس ولیم کی طرح ہو. وہ تو پھر برطانیہ کا شہری تھا. اس نے یہ خواب کم سے کم 100 بار تو ضرور ہی دیکھا ہوگا. اچھا خواب ہے، دیکھ لینا چاہیے. اگلے سال چینی نئے سال پر تم اپنی حسرت پوری کر لینا. امرہا نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا. ہاں، یہ اچھا مشورہ ہی تھا بے شک. قافلہ رجوم اس بار آلیان کی آنکھوں کے آگے سے گزرا، اور اس بار وہ ان بھوری آنکھوں میں ہی ٹھہر گیا. وہ ایک لہجے کے لیے سوچ کا شکار ہوئیں. پھر انہوں نے جھٹ قافلہ رجوم کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لی. فیصلہ ہو چکا تھا، تو اب بس اعلان کرنا تھا. لو، میں اعلان کے لیے تیار ہوں. امرہا کو ساری روشنیاں اپنے اندر سموئے دیکھنے لگا. ایران میں زر جھیل کا کنارہ ہے. ایک خسرو کا مالی ہے، ایک اس کا رباب ہے. خیال عمر خیام گیت بنا اس کے ہونٹوں پر مچل رہا ہے. ترجمہ: اگر تیرے آنے کی خبر مجھے ملے، میں تیرے قدموں سے پہلے گلی میں پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا وار دوں. میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب. جھیل کی لہریں رقص کرنے لگتی ہیں. وہ خسرو کا مالی اس کے رباب پر فدا ہیں. وہ اس کے ہونٹوں سے نکلتے گیت پر نثار ہو جاتی ہیں. پرندے خسرو کا مالی کے سر پر گول گول گھومتے جاتے ہیں. وہ اس گیت پر قربان ہو جاتے ہیں، اور خسرو کا مالی پیشانی پر گلابی رومال باندھے اس کنارے کی طرف دیکھتا جاتا ہے جہاں سے زہرا افندی کو آنا تھا. وہ آئے گی، ضرور آئے گی. اس کا رباب دعا گو ہے، اس کا گیت سربہ سجود ہے. ترجمہ: جام دے، ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے. میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں. دے. وقت نے اپنے لبوں پر پریت بھری مسکراہٹ کو سجا لیا.
رقص کنا لہروں نے خسرو کمالی کے سرو کو احتراماً چوما. ہوا نے رک کر سلامیاں سمیٹی خسرو کمالی کی اس کی زہرا افندی کے لیے. ترجمہ: یارم 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 یارم. پر والوں نے کوک دی. زرجیور جھیل نے پانی کی بوندوں کو تاروں کی مانند جگمگا لیا. رباب نے مناجات میں سوز و درد پیدا کیا اور خسرو کمالی نے آواز کو نرمی سے بلند اور بلند کیا. یارم یارم یارم. صدائیں فلک تک جا پہنچی. زہرا فندی کا دیا گلابی رومال جھوم جھوم لہرایا. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہم اگلے سال اسی دن شادی کر لیں گے. اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ سوچنا پڑا کہ وہ ایسی آواز پہلے سے اپنے ہی ذہن میں رکھتا تھا یا اس آواز و انداز کی پردہ کشائی اس نے ابھی کی ہے. ہاتھ میں پکڑا ڈریگن ماسک امراہ کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ قطعاً نہیں جھکی. اسے اٹھانے کے لیے وہ پہلے سے ہی جھک چکا تھا. رنگریز نے سارے رنگ اس پر اچھال دیے، خاص کر پیلا، لیکن پھر بھی وہ بے رنگ ہی کھڑی رہی. وہ سفید دھرتی نہیں تھی جسے من پسند رنگوں سے رنگ دیا جاتا. اس نے کہا کشمیر کی کلی افق نے دھاتی پلیٹیں بجاتے ہوئے فرازم کے قریب ہو کر سرگوشی کی. ہاں، میں نے سنا. اس نے کہا فرزام نے ڈرم بجاتے ہوئے کہا، اور وہ اس کے آگے ماسک اٹھانے کے بہانے جھک بھی گیا. افق شرارت سے مسکرائی. ہاں، اسے ایسا ہی کرنا تھا. رنگ برنگی جھنڈیوں کی بوچھاڑ فضا کے سپرد کر دی گئی. خوش آمدید کا شور بلند ہوا. دھاتی پلیٹیں ایک ساتھ کئی سو ہاتھوں میں گونجی. ڈرموں پر سازندوں نے گول گول گھوم کر انت مچا دی. چینی رقاصاؤں نے سرخ لباس میں خود کو فضا میں اچھالا اور چینی رقص کی ابتدا کی. اس نے کہا لو اب تو ابتدا ہو گئی. ہجوم نے پرجوش نعرے لگائے. بہار کی آمد کے جشن کو انہوں نے یادگار بنا دیا تھا. فضا مشک بار ہو چکی تھی. تبت سے مشک بار پری یہاں بھی آ چکی تھی، فرزام اور افق کے بلاوے پر، امراہ اور آلیان کے لیے. اس کے پیروں میں گرے ماسک کو اٹھا کر وہ اسے واپس دے رہا تھا. پریڈ آگے جا رہی تھی. وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے. یقیناً اب چینی پریڈ ان کے گرد سے مٹائے گی اور انہیں اپنے گھیرے میں لے گی، ان کے گرد سج جائے گی. تم نے سنا امراہ، میں نے کیا کہا؟ اتنی پیاری بات پر اس کے لیے ایک مسکراہٹ تو بنتی تھی. وہ مسکراہٹ اسے دی گئی نہیں. مجھ سے شادی کرو گی امراہ؟ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. میں تو تم سے ہی شادی کروں گا. تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. میں سارا مانچسٹر لا کر اکٹھا کر دوں گا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر. جب تم سارے مانچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تمہیں ہاں کا بورڈ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا. وہ اپنی روح میں بول رہا تھا. وہ آلیان تھا. ہاں کے بورڈ پر اس کا حق تھا، کیونکہ وہ سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لانے کی صلاحیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا. میری منگنی ہو چکی ہے. پاکستان میں میری واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے. میری شادی ہونی. اٹک اٹک کر وہ اتنا ہی کہہ سکی. رجوم کے سبھی قافلوں نے اپنی باغیں آلیان کے ہاتھوں سے چھڑوا لی. خسرو کمالی کے رباب کی تان ٹوٹی. اس کی مناجات سہم گئی. رتن دیپ سے سجی رت اڑان بھرتی منہ کے بل پاتال کی طرف لپکی. قالین باف کے حقیقی پارچے میں آگ بھڑکی. تسبیح یار عین درمیان سے ٹوٹی. سڑک کے کنارے پریڈ دیکھتی خاتون کے گود کے بچے نے چلا کر رونا شروع کر دیا. چینیوں کا ماننا ہے کہ سال کے پہلے دن بچوں کا رونا نحس ہوتا ہے. چینی عورت سہم سی گئی. اس نے شد و مت سے بچے کو چپ کروانا شروع کر دیا، لیکن بچہ اور رونے لگا اور روتا ہی جا رہا تھا. یہ کیا؟ یہ کیسے؟ ابھی تو وہ کلکاریاں مار رہا تھا. اس نے تالی بھی بجائی ہوگی. بھانت بھانت کے جانوروں کو دیکھ کر وہ کیسے محفوظ ہوا ہوگا. چینی رقاصاؤں کی طرح وہ بھی ناچتا چاہتا ہوگا. اس نے اپنی ماں سے ڈرم بجانے کی فرمائش بھی کی ہوگی. پھر یہ سب کر کے بھی وہ اب رونے لگا. وہ کیوں رونے لگا؟ اور ایک گیت تھا خسرو کمالی کا، آلیان مارگریٹ کا، لفظ لفظ ترانہ، لفظ لفظ مرثیہ. اور ایک ساز رباب تھا زریور جھیل کنارے بجتا ہوا، ڈریگن پریڈ میں گونجتا ہوا، پھر جھیل کے پیندے میں گونگا پڑا ہوا. امراہ بھوری آنکھیں سیاہ پڑنے لگیں. اس نے امراہ کو ایسے دیکھا جیسے اسے کوئی دھوکہ دے رہی ہو، اور وہ جانچ رہا ہو کہ اسے دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے. یہ سب کیا؟ اسے سمجھ میں نہیں آئی سوال کو کن الفاظ سے ترتیب دے کے من پسند جواب پا سکے. بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ جو حقیقت ہے میں نے بتا دی. میں بہت خوش ہوں. تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ ہم تو دوست ہیں نا. لیکن پلیز تم دوبارہ ایسا کچھ نہ کہنا.
جلدی سے کہہ کر اس نے ماسک پہن لیا اور پریڈ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور پھر ساری پریڈ آگے بڑھنے لگی۔ ساری دنیا، ساری کائنات، صرف ایک وجود کھڑا تھا، ساکت تھا، کیونکہ شاید وہ پتھر کا ہو چکا تھا، جو آلیان مارگریٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر کے اس کی کھڑکی تک لے جانے والا تھا۔ وہ سارے مانچسٹر میں اب خود کو ڈھونڈ اکٹھا کرتا پھرے گا۔ چینی ماں روتے بچے کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی شکل گہرے سایوں کی زد میں تھی۔ وہ اپنے عقیدوں پر پختہ یقین رکھنے والی لگتی تھی، اسی لیے پریڈ میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اور وہ زیر لب دعائیں کر رہی تھی کہ نئے سال میں بدنصیبی اور بلائیں اس سے دور رہیں۔ لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ پریڈ چائنا ٹاؤن کی محراب کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ڈراموں کی تھاپ اب کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ آلیان کا دم گھٹ رہا تھا، پھر بھی اس نے ڈریگن کا ماسک پہن لیا۔ اب وہ پہلے آہستہ روی سے پھر تیزی سے پریڈ کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا۔ عجیب انسان تھا وہ، 2 قدم پر محراب کی، اور وہ وہاں تک نہیں جا رہا تھا، الٹی طرف بھاگنے لگا تھا۔ اس کا ڈریگن ماسک بہت بدحیت لگنے لگا تھا۔ اس بدحیت ماسک کو دیکھ کر ڈر قطعاً نہیں لگ رہا تھا، بس دل مٹھی میں آیا لگتا تھا۔ امراہ چینی ساخت محراب کے پار ہو گئی، پھر اس نے ہمت کر کے گردن موڑ کر دیکھا۔ کوئی بہت بے دردی سے پریڈ کو چیرتا بھاگ رہا تھا، جیسے اس کے آس پاس آگ بھڑک رہی ہو، نہیں جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ ادھر اس ڈریگن نے خود کو پریڈ سے الگ کیا اور لوگوں کے ہجوم میں خود کو گم کرتے اپنے ماسک کے اندر خود ہی کو پھوٹ جانے دیا۔ ادھر امراہ نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں گم کر دیا۔ وہ ابھی ماسک اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ خود کو بھیڑ میں گم کرنے کی کوشش کرتے رہے، بھیڑ سے نکلنے کی بھی، الگ ہو جانے کی بھی اور مل جانے کی بھی۔ ایک وقت میں اتنی خواہشیں۔ مانچسٹر کی کشادہ سڑکوں پر پھیلی ہزاروں لوگوں سے ہٹی ڈریگن پریڈ ماتمی جلوس کی شکل اختیار کر گئی، کیونکہ ایک ماں کی گود میں بچہ حلق پھاڑ کر رو رہا تھا، اور ماں کی ساری کوششیں اسے چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ نئے سال کی آمد اس کے لیے نیک شگون نہیں لائی تھی۔ اب کیا سارا سال اسے رونا پڑے گا؟ خیر اور بھلائی اس سے دور رہے گی، بلائیں اور شر اس پر حملہ آور ہوں گے۔ کیا خوش قسمتی پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا؟ اور کیا اس کا دل خون کے آنسو روئے گا؟ خسرو کمالی نے رباب کو زریور میں پھینکا۔ اس نے دیکھ لیا اس طرف زہرا فندی کی جگہ ایک شیر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس شیر کا نظر آنا نحس ہے روایات۔ چینی پریڈ کے دوران اور اس کنارے بھی ایک شیر اپنا منہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ وہ شکار کر چکا تھا۔ وہ مشرقی اکھاڑوں کا نگر پایا جانے والا شیر ہے، روایات کا، سوال کا اور سوالوں کا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں محبت مرگ سے پہلے جنم کا نام ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے محبت جنم سے پہلے مرگ کا نام بھی ہے۔ یہ پہلے آپ کو مار ڈالتی ہے، پھر جی میں آئے تو جنم دے دیتی ہے۔ یہ پہلے انگارہ بنتی ہے، جی میں آئے تو گلزار۔ یہ میم کا پرچار کرتی ماہی محبت ہے، یہ میم سے بھینٹ لیتی محبت مرگ ہے۔ یہ محال، یہ محرک جلا دینے والی، اور یہ محشر ہے۔ محبت میم سے یا امر سے پہلے مرن ہے۔ محبت متوق قید کی گئی، محبت مستر، اور یہ محبت مشرق بھی ہے۔ وہ پاکستان میں ہی رہ چکی ہوتی ہے اور اس پہ ایسا برا وقت نہ آیا ہوتا۔ کاش پاکستان میں سب اس کے لیے ٹھیک ہوتا، اسے اپنے ماحول سے نکل بھاگنے کی تمنا نہ ہوتی، اسے یہاں آنے کی چاہ نہ ہوتی۔ وہ شخص اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر ہر طرف تھا، جو ہر طرف سے اسے اپنی طرف آتا نظر آ رہا تھا، وہ شخص اسے ساری زندگی نہ ملا ہوتا۔ لیکن وقت کی کمان میں اس کی اپنی مرضی کے تیر ہوتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے تاک کر چھوڑتا ہے۔ وہ ایک آنکھ میچے سانس گم کیے نشانہ باندھے بیٹھتا ہے، اپنی من پسند وقت یہ چھوڑا اور شکار چت۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموش رہے اور سب سے دور بھی، تعلیم مکمل کرے اور گھر جائے، اور یہی سب ہونا تھا۔ اداسی اور خاموشی کے لیے چند دن گزر گئے، اور بقول بانو قدسیہ مسکراہٹ سمیت وہ غائب ہونے کا فن جانتا تھا۔ آلیان فنکار اسے ان چند دنوں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اسے ڈھونڈنا بھی نہیں چاہا تھا، پھر بھی اس نے چاہا کہ وہ غائب ہو جانے کا فن، اس نے سوچا کہ کیا وہ غائب ہو جانے کا فن سیکھ چکا ہے۔ تم بہت اداس رہتی ہو، ویرا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ رات گئے وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ میں نے کب کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ پریڈ میں آلیان آیا تھا تمہارے پاس، شاید اس نے کچھ کہا تھا تم سے،
ویرا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. کیا کہے گا وہ؟ امراہ نے کتاب جو سامنے رکھی تھی اور جو پچھلے کئی گھنٹوں سے رکھی تھی پڑھنے کی کوشش کی. کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بہت خوش لگ رہا تھا. بعد میں نے اسے بہت اداس ہو کر جاتے دیکھا. ویرا واقعی خفیہ ایجنٹ تھی. اتنے رش میں بھی اس نے سب نوٹ کر لیا تھا. امراہ ویرا کو دیکھنے لگی. اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تم خاموش کیوں امراہ؟ اس نے کہا. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اوہ، اور تم نے کیا کہا؟ ویرا مسکرائی. میں نے؟ سوال تھا یا اقرار؟ ظاہر ہے تم نے. یہ تو خوشی کی بات ہے. مجھے لگا وہ تمہارا اچھا دوست بننا چاہتا ہے، لیکن اسے کچھ اور ہی بننا تھا. مسکراہٹ گہری ہو گئی. میری منگنی پاکستان میں ہو چکی ہے. میرے جاتے ہی میری شادی ہو جائے گی. تمہاری منگنی؟ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ حیرت سے ویرا کا منہ کھل گیا. یعنی کہ یہ بات اسے کیوں نہیں معلوم؟ نہیں، امراہ نے اداسی سے کہا. تو تم نے جھوٹ بولا علیان سے. تم نے ایسا کیوں کیا امراہ؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا. بس ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی. تم علیان کے لیے ایسی بات کر رہی ہو؟ کیسے بات کر رہی ہوں؟ اپنا انداز دیکھو امراہ. اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے. علیان؟ جانتی ہو وہ کون ہے علیان؟ یونی کی آنکھ کا تارا ہے، پروفیسرز کا چہیتا اسٹوڈنٹ. جس طرح صبح وہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے. ایک صبح ہائے کہنے کے لیے وہ ہم سے 10-15 منٹ پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے. میں اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتی. تم کم عقل ہو. میں کم عقل ہوں. تم نہ سمجھو. میں بہت نہ سمجھ ہوں. شٹ اپ. تم نے اپنی منگنی کا جھوٹ کیوں بولا؟ میری مرضی. ویرا تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا. ایک شخص تمہیں پروپوز کر رہا ہے امراہ، اور تم نے مناسب الفاظ میں سے ٹال دیا. ویرا تالی مار کر طنزیہ ہنسی. امراہ کے جیسے کسی نے گال پر تھپڑ دے مارا. تم صاف انکار کر دیتی. ایسے بہانے سے اس کی بے عزتی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس روسی ویرا کو سمجھانا بہت مشکل تھا. بہت عجیب ہو تم، بہت زیادہ. اتنے ذہین انسان کو تو کیسے تم نے جھوٹ بول کر انکار کر دیا؟ ویرا تو شروع ہی سے علیان کی ذہانت کی مداح تھی. ویرا نے ایک بار اور تالی بجائی. ینگ لیڈی آف پاکستان، دی گریٹ لیڈی. افسوس ہوا. امراہ کا منہ سرخ ہو گیا. وہ رو دینے کو ہو گئی. کیسے نہ کرتی میں انکار. پتہ نہیں کون ہے وہ، عیسائی، مسلمان یا یہودی. مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد، کیا ہوگا؟ امراہ تیز آواز میں چلا اٹھی. اسے ویرا کے انداز سے تکلیف پہنچی تھی. ویرا اسے دیکھنے لگی. اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ بہت اطمینان سے اس نے پوچھا. معمولی وجہ نہیں ہے یہ ویرا، نہیں ہے یہ سب معمولی. اس کے باپ کا، خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ویرا کی آواز تیز ہو گئی. یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار. معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سب. میرے خاندان کے لیے تمانچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب. تمانچہ؟ ویرا استہزائیہ ہنسی. خاندان؟ واہ، تو تم سیدھے علیان کی بے عزتی کر رہی ہو. یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم مذاق اڑا رہی ہو. امراہ بے بسی سے ویرا کو دیکھا. ہاں، تمہارے یہاں محبت سب حساب کتاب لگا کر کی جاتی ہے امراہ. ویرا بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی. امراہ خاموش رہی. وہ اتنی ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مدلل انداز میں کسی بھی سوال کا مقدمہ لڑ کر جیت سکتی. کیسے تم نے اس خاندان، اس کے مذہبی غیر مذہبی ہونے کا حساب کتاب لگایا اور اس سے انکار کر دیا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ بہت ذہین ہو تم. اپنے حاصل جمع کا فائدہ دیکھا. تم نے دیکھا کہ تم اس کے ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو تو تم نے جھٹ جھوٹ بول دیا، اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تو رہے لیکن کچھ اور نہ بنے. ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کم مشین زیادہ ہوں. آج میں تمہیں کہتی ہوں تم انسان کم کیلکولیٹر زیادہ ہو. اس کی ذہانت، اس کی قابلیت گئی بھاڑ میں. وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ سب بھی. بس اس کا باپ ہونا چاہیے اور اس کا خاندان. یورپ میں یہی سب تو ہے. تو کیا سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے؟ تمہارا مذہب ایسے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے. تم بہت مذہب کی باتیں کرتی ہو. تمہیں چھوٹے کپڑے پہننا پسند نہیں. تمہیں چھوٹا ظرف رکھنا، چھوٹا دل رکھنا پسند نہیں. ایسے جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا. دکھ کی ناتمام گہرائیوں میں اتر کو بے بس کھڑی ویرا کو دیکھنے لگی. مان لیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے، پھر وہ مسلمان ہی ہے. امراہ کی کمزور آواز نکلی. گڈ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ امراہ پھر سے خاموش ہو گئی. اچھا، وہ اکیلا ہے، اس کے باپ کا نہیں پتا، وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے. ویرا کہہ کر اس کے تاثرات دیکھنے لگی. وہ اس کو سختی سے لب بھینچ لینے پر اس نے طنزیہ ابرو چکائی.
او واہ، اس کے ناجائز ہونے سے مسئلہ ہے، اگر وہ ناجائز نہ ہوا امراہ تو بھی نہیں وہ مجھے نہیں پسند، میں نے انکار کر دیا۔ امراہ کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ میں اسے پسند نہیں کر سکتی، وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ ویرا سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ یا شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو، لیکن اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے، اپنی روایات کے لیے۔ میں اسے کیوں پسند کروں گی؟ کون سی خوبی ہے اس میں؟ اگر وہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں۔ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم مجھے مطمئن کرو امراہ، مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کہنا تھا میں کہہ چکی ہوں، امراہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ شاید تمہارا خیال ہے اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا، تمہاری طرح حلال فوڈز کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہے تمہارا ہاتھ مانگنے تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے نا امراہ؟ امراہ خاموش رہی۔ جواب دو امراہ۔ ہاں، امراہ چلا اٹھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، بہت مشکل ہے سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سوچتے ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے اقدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ ویرا باقاعدہ اسے ذلیل کر رہی تھی۔ اور کیا سچ نہیں ہے یہ؟ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ تم اس سے پوچھ لو، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور تم جاؤ، مجھے نہیں معلوم تھا تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ امراہ بھڑک اٹھی۔ اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم بہت ناسمجھ ہو۔ ہم کون؟ امراہ کی تیوری چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امراہ، تم لوگ یعنی تم جیسے کم عقل لوگ، سطحی لوگ، روایات، معاشرے کے علمبردار۔ بس بہت ہو گئی، اب جاؤ، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ ویرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور چلی گئی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ اندھیری رات کے گہرے اندھیروں کو دیکھتی رہی۔ ویرا سے اس نے جان چھڑا لی تھی، اب خود سے کیسے چھڑائے گی؟ دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا اور ایک اپنے آپ سے چھپ کر کہیں گم رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا، ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں؟ ہفتے کی رات ہے، یہ ہاٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کارل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رش ہے، خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کا۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ کارل کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کارل نے ہی کچن سے بلایا اور اب ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ سبھی رازوں اور اسراروں کے پردے چاک کرتی آوازیں بدہیت ہوتے ہوئے کلب میں گونجی۔ آلیان نے ایسی تکلیف کی شدت سے جو کسی زخم کی پیداوار نہیں بلکہ زخم کا موجب بننے والی ہوتی ہے، سے سر اٹھا کر کارل کو دیکھا، اور یہ دیکھنا ایسا تھا جیسے دراصل وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تم نے جھوٹ بولا آلیان سے؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، کیسے نہ انکار کرتی؟ پتہ نہیں کون ہے وہ؟ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا نام کیا ہوگا؟ آئزک داؤد۔ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی؟ ہاں۔ وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کارل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کارل کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا وہ ایک دم سے کیسے اونچائی پر بیٹھے بیٹھے ہم جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پہ کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا، اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کے نذرانے تذلیل میں لپیٹ کر مارے گئے تھے۔ کاکٹیل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھوسا نہیں مارا، وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کھیلوں کے وہ پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کارل نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کارل، تمہارا یہ احسان میں تعمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم اٹھانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔
وہ ناجائز ہو سکتا ہے، اس لیے بھی۔ ہاں، وہ مجھے نہیں پسند۔ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اس وقت تو سب سننے لگتے جب ان کے بہرے ہو جانے کی بد دعا کی جاتی ہے۔ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے فادر؟ اس کا سرنیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر، فادر۔ نحستیں لالہ صبح بہارم پیاپے سوزم از داغے کے دارم، یعنی میں صبح بہار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔